يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ کے یہ دو حصے میں کل بیان کر چکا ہوں۔ اس کا ایک حصہ جو پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ کا جو فریضہ رسالت تھا، دین حق کا غلبہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی جزیرہ نما عرب کی حد تک تکمیل کا مظہر ہے۔ فتح مکہ کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا ذکر ہے، اور پھر جو اعلان عام کیا گیا کہ اب 4 مہینے کی مہلت ہے، مشرکین عرب طے کر لیں، یا تو وہ ایمان لے آئے ورنہ ان کا قتل عام ہو جائے گا، اور وہ آخری اللہ تعالیٰ کا عذاب استیصال ان پر اس شکل میں آئے گا۔ دوسرا حصہ جو 11 رکوعوں پر مشتمل ہے، جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمی بعثت ہے، بعثت عمومی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اس بعثت کے فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں آپ نے ایک عمل کا آغاز فرما دیا اپنی زندگی میں۔ ظاہر بات ہے یہ تو اب چلنا ہے عمل، اور اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری جو ہے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے حوالے کر دی۔ اب تمہارے ذمے ہے اس عمومی بعثت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا، یعنی ہر فرد نوع بشر تک اسلام کی دعوت پہنچا دینا، اور کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کو اسی طرح غالب کرنے کی جد و جہد کرنا کہ جس طرح میں نے یہاں جزیرہ نماء عرب میں اپنی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں کر دیا ہے۔ اس کے ضمن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں جو آغاز ہے وہ سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ گویا کہ ایک اعتبار سے ایک علامت تھی اس بات کی کہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک اب آپ کے مشن کی تکمیل جو ہے ہوا چاہتی ہے، اٹ از ایٹ ہینڈ، اب بہت قریب ہے۔ لہذا اسی وقت پھر آپ نے اپنے عالمی جو پہلو ہے اپنی رسالت کا اس کا آغاز کر دیا۔ آپ نے نامہ مبارک لکھے، بادشاہوں کے نام، سفیر بھیجے، ان میں سے ایک سفیر جو تھے حضرت حارث ابن عمیر ازدی، ان کو شہنشاہ روم کا جو ایک باج گزار چھوٹا سا بادشاہ تھا غسان کا، شرحبیل بن عمرو غسانی، اس نے شہید کر دیا۔ اب یہ سفیر کی شہادت جو ہے یہ گویا کہ اعلان جنگ ہے، تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا 3000 صحابہ پر مشتمل، اور اس کو بھیجا انتقام کے لیے۔ یہ غزوہ موتا کہلاتا ہے جو جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ موتا اردن کے علاقے میں ایک شہر ہے، وہاں صورتحال اچانک یہ پیش آ گئی کہ 2 لاکھ کا لشکر تیار تھا مقابلے کے لیے۔ تو مشاورت بھی ہوئی کہ یہ اس قدر ڈسپیرٹی ہے، آیا ہمیں اب یہ رسک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ کہ بس جو مشیت ایزدی تھی، اور کچھ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بھی پہلے سے اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے آپ نے پہلے تو کمانڈر مقرر کیا تھا زید ابن حارثہ کو، پھر ساتھ ہی فرما دیا تھا یہ شہید ہو جائیں، تو پھر جعفر ابن ابی طالب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو نامزد کیا تھا، وہ بھی شہید ہو جائے، تو پھر عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، تو یکے بعد دیگرے یہ تینوں شہید ہو گئے۔ وہاں جو مشاورت ہوئی تھی لوگوں نے زیادہ اسی کا رائے کا اظہار کیا کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے، اپنا فرض انجام دینا ہے، فتح اور شکست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، شکست و فتح نصیبوں سے ہے، ولے امیر مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، یہ معاملہ علیحدہ ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہاں صورتحال جو ہے یہ بڑی گمبھیر پیش آئی، لیکن پھر حضرت خالد ابن ولید نے ان تینوں کے شہادت کے بعد کمان سنبھالی، اور پھر اس لشکر کو کسی طریقے سے وہ بچا کر وہاں سے واپس لے آئے۔ پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خود اب تیاری کی ایک لشکر کی، 30,000 لشکر تیار ہوا، آپ نے نفیر عام کی، ہر مسلمان کو نکلنا ہے۔ اب حالات یہ تھے کہ ایک طرف تو اب پہلی مرتبہ ٹکراؤ ہو رہا تھا کھلم کھلا، اور آپ نے اعلان کر دیا تھا ہم تبوک جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ، اس میں کوئی سیکریسی آپ نے نہیں رکھی، تاکہ جو بھی چلے اسے معلوم ہو کہ کس مرحلے کے لیے نکل رہے ہیں، ذہناً تیار ہو، نفسیاتی طور پر تیار ہو۔ سلطنت روما سے ٹکراؤ وہ تو ایسے ہی تھا جیسے آج پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے جنگ بول لے، وہ وقت کی سول سپریم پاور بن چکا تھا اس وقت، اس لیے کہ انہیں فتح بڑی عظیم حاصل ہوئی تھی فارس پر، ورنہ 2 تھی یہ سپریم پاورز، ایران اور روم۔ لیکن الف لام میم غلبت الارض فی ارض الارض، غلبت الروم ایک جو ہے شکل ہو چکی تھی کہ کچھ عرصے پہلے رومی مغلوب ہو گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے رومیوں کو بہت بڑی فتح دی تھی۔ اس وقت وہ سپریم پاور جیسے امریکہ جو ہے نشے میں ہے، اسی طریقے سے اس وقت جو رومی تھے وہ نشے میں تھے فتح کے، تو ایک تو ان سے ٹکر بول لینا۔ پھر شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا موسم، پھر یہ کہ کھجور کی فصل تیار تھی، اسے اگر اتارا نہ جائے تو ضائع ہو جائے گی۔ اب اگر سب بھر چلے جائیں گے تو کھجور کی فصل اتارنا عورتوں کا کام نہیں ہے، بچوں کا کام نہیں ہے۔ تو یہ مختلف ایسے احوال تھے جن کی بنا پر یہ سمجھیے کہ شدید ترین امتحان ہو گیا اہل ایمان کے ایمان کا، اور جب اہل ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو اہل نفاق کا نفاق نمایاں ہو جاتا ہے، ان کی کمزوری جو ہے تشخیص بام ہو جاتی ہے۔ لہذا اس سورہ مبارکہ کے اکثر و بیشتر حصے میں وہ جو منافقین، ان کی جو بھی کیفیات تھی ان کا تذکرہ ہے، اگرچہ خطاب کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا سے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن روح سخن جو ہے
وہ جیسے کہ ہم سورہ نساء میں دیکھ چکے ہیں، یہاں بھی سورہ مبارکہ میں اصل روئے سخن جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے۔ البتہ منافقین سب ایک جیسے نہیں تھے، جیسے سارے اہل ایمان ایک جیسے نہیں تھے۔ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ان کا اپنا رتبہ تھا، اس کے بعد اور مراتب تھے۔ کفار بھی سب ایک جیسے نہیں تھے، بڑے دھیرے قسم کے بھی تھے جنہیں میں نے تعبیر کیا تھا ڈوز سے، اور بڑے ہاکس قسم کے بھی تھے، ابو جہل کی طرح کے لوگ۔ تو منافقین میں بھی مختلف طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ یوں سمجھیے کہ جیسے ٹی وی کا مریض ہوتا ہے پہلی سٹیج میں، وہ پہلی سٹیج میں تھے نفاق کے، کوئی سیکنڈ سٹیج میں پہنچا ہوا تھا، کوئی تھرڈ سٹیج میں پہنچا ہوا تھا، کوئی ابھی بنیادی طور پر صرف ایمان کی کمزوری کا شکار ہو گیا تھا، ابھی باقاعدہ نفاق کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ کہ ان تمام شیڈز کو سامنے رکھیے کہ اصل خطاب کا رخ ان کی طرف ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم من الارض، اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے، تم بوجھل ہوئے جا رہے ہو زمین کی طرف، دھسے جا رہے ہو۔ گویا کہ بجائے اس کے کہ طبیعت میں انشراح ہو اور یہ کہ آدمی سوچے کیا موقع آئے گا، شہادت کا موقع ہے، بہت اس میں ذوق و شوق کا معاملہ، تو بوجھل ہوئے جا رہے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر؟ یہ ہے اصل میں جو کروشل کوسچن ہے، کرکس آف دی میٹر۔ ہمارا مطلوب دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اس کا جو ہے طے انسان اگر کر لے ایک دفعہ فائنلی تو پھر دقت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ادھر رہے کہ دنیا بھی نہیں چھوڑنے کو جی چاہتا اور آخرت میں بھی چاہتا آدمی کہ سب کچھ مجھے مل جائے، تو پھر ایسے لوگ جو ہے وہ اسی طرح مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء جو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، وہ اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے جبکہ تم مدعی ایمان کے ہو، اور اب ہو گیا نفیر عام، اگر نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں بڑا دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کو اپنے نبی کا مشن تو مکمل کرانا ہے، اگر تم نے جو ہے کمزوری دکھائی کسی اور قوم کو شہادت دے دے گا، ولا تضروہ شیئا، تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہ کرو گے اس وقت ہمارے نبی کی، تو اللہ نے تو اس کی مدد اس وقت بھی کی تھی، اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کفار نے انہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جب وہ دو میں کے دوسرے تھے غار میں چھپے ہوئے، غار ثور میں حضور 3 دن 3 رات رہے ہیں، تو حضور کے ساتھ صرف ابو بکر تھے اور تو کوئی فوج نہیں تھی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضرت ابو بکر نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ حضور اگر ان کفار نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت، سکون، اطمینان نازل کر دیا ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے، یعنی فرشتوں کے لشکر۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے ان لوگوں کی بات کو کہ جنہوں نے کفر کیا تھا نیچے ڈال دیا، ان کی بات اب نیچی ہو گئی ہے، جزیرہ نما عرب کی حد تک تو ہو چکی ہے، وہ شکست کھا چکے ہیں، وہ تو اب اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی سب سے اونچا۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل۔ اب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک ظاہری اور مادی اعتبار سے ساز و سامان ہے یا خواہ نہیں ہے، نکلو، اور یہ بھی کہ چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے انشراح صدر کے ساتھ نکلو۔ اب سم و طاعت کا جو تم نے عہد باندھا تھا، اب چونکہ قتال لازم کر دیا گیا، اس سے پہلے کبھی لازم نہیں تھا، تشویق تھی، ترغیب تھی، نکلو، لیکن نہیں، اب تو چونکہ یہ حکم ہے، تو اس حکم کے بعد تو سم و طاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر کوئی مال غنیمت انہیں نظر آ رہا ہوتا کہ جلدی ہی ہے، قریب ہی ہے، جلدی سے جائیں گے اور جھپٹا مار کر آ جائیں گے، اور سفر ہوتا کوئی مختصر ہلکا لتبعوک، تو اے نبی یہ منافق لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے ضرور، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ اتنا لمبا سفر، یہ طویل مسافت، یہ ان پر بڑی بھاری گزر رہی ہے۔
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور اے مسلمانوں یہ آ کر قسمیں کھا کر حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ، یعنی میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میری یہ بیماری ہے، یا میری بیوی بیمار ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی عذرات لنگ ہوتے ہیں۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی شخص آ کے چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اور حضور کو اندازہ بھی ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے، تب بھی عذر قبول کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تم نے اس نے آ کے جھوٹ بولا، مجھے یہ مجبوری ہے، یہ ہے، آپ مجھے اجازت دے دی، آپ اجازت دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذرا اس پر تنقید فرمائی ہے، لیکن ساتھ ہی بعد میں تصویب بھی کر دی ہے، وہ ایک عجیب ہے یہ مرحلہ، غور کرنے سے معلوم ہوگا۔ عفی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی، ان کا عذر کیوں قبول کیا۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا ہے آپ کے لیے کون سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی۔ یعنی اگر آپ ان کا عذر قبول نہ کرتے اور فرماتے کہ جانا پڑے گا، جانا تب بھی نہیں تھا انہوں نے، تو گویا کہ ان کا وہ نفاق کا پردہ ہے وہ چاک ہو جاتا۔ اب تو یہ کہ انہیں کور مل گیا، میں نے تو حضور سے اجازت لے لی ہے، لہذا اب کوئی مسلمان ان کے اوپر بارے میں کیا کہہ سکتا ہے، وہ حضور کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، حضور قبول کر لیا گیا، تو ان کا وہ نفاق کا پردہ ڈھکا رہ گیا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی وہ لوگ آپ سے اجازت طلب کر ہی نہیں سکتے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان یجاہدوا، اجازت طلب کریں گے اس سے کہ وہ جہاد کریں باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد سے وہ کیسے چاہیں گے کہ ان کو رخصت دے دی جائے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ اپنے متقی بندوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو آپ سے اجازت طلب کرنے آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر، وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اب اپنے شک کے اندر ہی وہ متردد ہو کر رہ گئے۔ یہ وہی لفظ جیسے کہ آیا تھا سورہ نساء میں، مذبذبین بین ذالک، تو متردد بھی وہ شخص ہوتا ہے کہ کروں نہ کروں، چلوں نہ چلوں، قدم بڑھاؤں نہ بڑھاؤں، اسی حیث بحث میں انسان رہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے، اہتمام کرتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ، لیکن اللہ نے خود ناپسند کیا ان کا نکلنا۔ اب یہاں آ کر گویا کہ حضور کی بات کی تصریح ہو رہی ہے کہ ان کے نہ نکلنے میں بھی ایک خیر ہے، اگرچہ اپنی جگہ پر وہ ناکام ہو گئے، اس اعتبار سے ان کے اوپر الزام قائم ہو گیا اللہ کا، لیکن یہ کہ اس میں بھی خیر ہے۔ ولیکن کرہ اللہ بعثہم فثبتہم، تو ان کو اللہ نے خود ہی روک دیا۔ وقیل قعودوا مع القاعدین، اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھ جانے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے ہیں مسلمانوں تمہارے درمیان، تمہارے ساتھ ہوتے اس سفر میں، ما زادوکم الا خبالا، تو تمہارے لیے خرابیوں کے سوا کوئی شے کا اضافہ نہ کرتے، فتنے اٹھاتے، شکوک و شبہات پیدا کرتے، تنقیدیں کرتے، فلاں نے یوں کیوں کر دیا، اس نے یہ کیوں کر دیا۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے مابین گھوڑے دوڑاتے رہتے فتنوں کی تلاش میں۔ فیکم سماعون لہم، اب بھی تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں جو یہاں کی سانگل لے کر جو ان کے جو گرو گھنٹال ہے ان تک پہنچاتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، اے نبی یہ آپ کے لیے معاملات جو ہے فتنے پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے، اور آپ کے معاملے کو تلپٹ کرنے کی اپنی امکانی حد تک کوشش کی ہے۔ حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، یعنی جزیرہ نما عرب میں آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا، اسلام کو فتح حاصل ہو گئی، اسلامی ریاست متمکن ہو گئی۔ وہم کارہون، اور یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اذْن لِي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں حضور ہمیں تو اجازت، مجھے تو اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ ایک عام بھی ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن یہ کہ اس میں قول بھی آتا ہے کہ جد بن قیس ایک شخص تھا منافقین میں سے، اس نے آ کر بڑی بے حیائی اور یوں سمجھیے کہ بدتمیزی کے انداز میں حضور سے کہا کہ حضور مجھے تو اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ آپ روم کی طرف جا رہے ہیں، رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں اور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، تو میں تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ نہیں سکوں گا،
تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو بہتر ہے مجھے آپ جانے دیں، اپنا ساتھ نہ لے کے جائیں۔ یقول ذرنی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، وہ فتنے میں تو پڑ چکا ہے، ناکام ہو گیا، کس فتنے سے بچنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، جائیں گے کہاں بچ کر؟ بالآخر تو جہنم جو ہے بالفعل تو احاطہ کیے ہوئے، وہ نظر نہیں آ رہی ان کو۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، آپ پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیے جی ہم نے تو پہلے اپنا معاملہ درست کر لیا تھا، ہم کو ان پاگلوں کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے پاگل تو نہیں بنتے کہ ہر جگہ جو جاتے ہیں ہم بھی چلے جائیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پھر اس کے بعد وہ پیٹھ موڑ کر جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ قل، یہ دو آیتیں جو ہے یہ بہت اہم ہیں اب اس موضوع پر۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہو مولانا، اے مسلمانوں تم ان منافقوں سے کہہ دو کہ ہرگز ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دی ہو۔ وہو مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ اب ہمارا مولا ہی ہمارے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے تو وہی ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ یہ دشمنوں کا نصیب کیوں ہو کہ تیرے خنجر سے ان کی گردن کٹے، ہماری گردنیں حاضر ہیں دوستوں کی۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہیے کہ اے منافقو تم ہمارے بارے میں سوائے دو انتہائی عمدہ چیزوں کے اور کس شے کی توقع کر سکتے ہو؟ یعنی ہم جو جا رہے ہیں روم سے جنگ کرنے کے لیے تو ایک بات یہ کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں، یہی ہے نا تمہارے نزدیک بدترین انجام۔ ہمارے لیے یہ بھی خوبی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اس سے بڑا نصیب ہی کوئی نہیں۔ اور اگر ہم آ گئے فتح مند ہو کر تب تو تم بھی کہو گے کہ ہم کامیاب۔ ہمارے لیے تو کوئی شکست کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، گھاٹے کا سودا ہی نہیں۔ ایمان پر انسان آ گیا ہو پھر اس کے لیے کوئی گھاٹے کا معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا تو یوں سمجھیے کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے، یہ چھوٹی سی دنیا کی زندگی کا نفع اور نقصان تو نہیں رہتا اس کے پیش نظر، اس کا تو ذہنی افق جو ہے کتنا وسیع ہو گیا ہے، وہ آخرت کے حوالے سے دیکھ رہا ہے۔ تم موت کو سمجھ رہے ہو ناکامی، ہمارے لیے وہ کامیابی کا شاہدرہ ہے۔ نشان مرد مومن باتوں گویا مر گایا تبسم کا بلّہ بھی اوست، صاحب ایمان کی تو نشانی میں تمہیں بتا دوں، اقبال کا شعر ہے یہ کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اب تو موقع ہے کہ وہ جو بھی یہ پردے پڑے ہوئے تھے، حجابات تھے، اب اللہ کا قرب اور مزید حاصل ہو جائے گا۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا، اور ہم بھی اے منافقو اللہ تعالیٰ سے امید میں ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تم پر کوئی عذاب مسلط کرے، خاص اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں۔ کوئی وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے دے کہ تمہارے اس نفاق پر تمہیں سزا دے۔ فتربصوا انا معکم متربصون، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کرو خرچ، چاہے تم طبیعت کی آمادگی کے ساتھ کرو، چاہے مجبوراً کرو، لن یتقبل منکم، اب یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ اصل میں صورت یہ تھی کہ وہ سوچتے حدود چندہ ہم سے لے لیجئے، پیسے لے لیجئے، باقی یہ کہ جنگ میں جانے سے ہمیں مستثنیٰ کر دیجئے۔ تو جان جب جاتی ہو انسان کو نظر آئے تو اس سے یہ ہے کہ مال جو ہے وہ انسان دے کر اپنی جان بخشی کرانا چاہتا ہے، لیکن یہاں فرما دیا گیا تمہارے چندے اور تمہارے یہ اعانتیں جو ہے اب قبول نہیں کی جائیں گی۔ انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، اب تمہاری طرف سے یہ انفاق قبول نہیں ہوگا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم فساق و فجار میں شامل ہو چکے ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کو محروم نہیں کیا اس سے کہ ان کے جو انفاق تھا وہ قبول کیا جاتا، الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے سوائے اس کے کہ وہ کفر کر چکے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر کسل کے ساتھ، بہت ہی یعنی ایک سستی کے ساتھ۔
ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ بھی جو کر رہے ہیں تو مجبور ہیں وہ کر رہے ہیں جان بچانے کے لیے، یہ کوئی ان کی اپنی طبیعت کی جو ہے آمادگی نہیں ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد جو ہے وہ آپ کو زیادہ متاثر نہ کرے کہ یہ بڑے دولت والے ہیں، اولاد والے ہیں، ان کی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یہ ساری چیزیں جو ان کے مال اور اولاد جو ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے ان کو حیات دنیاوی کے دوران ہی عذاب دے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے اولاد سوہان روح ہو جاتی ہے بڑھاپے میں، بجائے اس کے کہ اولاد جو ہے ان کی خدمت کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے وہ سہان روح بن جاتی ہے۔ وَتَزْقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جانیں نکلے اسی حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں مسلمانوں ہم تم ہی میں سے، ہمارے ایمان پر خلوص پر شک نہ کرو۔ وَمَا هُمْ مِنكُمْ، جبکہ حقیقتاً میں وہ ہے مسلمانوں تمہارے ساتھ نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ وہ اب ایک ایسی قوم ہے جو ڈرتی ہے۔ پہلے تو یہ بڑے جو ہے تن کر بھی بات کرتے تھے، اب جبکہ عرب کی حد تک تو اسلام غالب آ گیا، اب کوئی صورت نہیں، لہذا اب وہ خوف زدہ ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لو یجدون ملجا، اگر انہیں کہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، اور مغارات یا کوئی غاریں مل جائے جہاں جا کر چھپ سکیں، اور مدخلا یا کہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ اسی طرف جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے، یعنی تم سے پھر صرف بچاؤ چاہیے انہیں، جان اور مال کا تحفظ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو اے نبی آپ پر الزام دھرتے ہیں صدقات میں۔ ایک مرتبہ حضور جو ہے مال غنیمت یا صدقات تقسیم کر رہے تھے، تو انہی میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عدل کرو، تو حضور کو بھی اس وقت غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ لیکن باہر ان کے اندر یہ گستاخی کا انداز موجود تھا۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اب اگر وہ صدقات میں سے ان کو دے دیا جائے تو وہ راضی رہتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا فَإِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر وہ راضی ہو جاتے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کر دیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، القریب پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اپنے فضل میں سے ہمیں نواز دیں گے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اگر یہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے برعکس وہ الٹا جو ہے الزام لگا دیتے حضور پر۔ اب وہ قانون آ رہا ہے کہ یہ صدقات جو ہے زکوٰۃ کا قانون اس آیت کے حوالے سے ہے ہماری فقہ میں، انما صدقات للفقراء، دیکھو یہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہے یہ پہلا حق ہے فقراء کا، والمساکین محتاجوں کا، والعاملین علیہا، اور جو اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو عملہ ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ کو جمع کرنا ہے، جا کر مختلف آبادیوں سے لینا ہے، کلیکٹرز ہوں گے زکوٰۃ کے، پھر اس کا حساب کتاب رکھنے والے ہوں گے، پھر ڈسٹریبیوشن ہوگی، تو وہ جو عاملین علیہ ان کا تنخواہیں بھی اس میں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگ جو صاحب حیثیت ہو، کفار میں سے ہو، چاہیے کہ وہ منافقین میں سے ہو، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہو کہ ان کے دلوں کو کچھ درد رکھا جائے، ان کی مخالفت سے شرارت سے بچا جائے، تو ان کو بھی کچھ دے دلا کر اگر ان کی شرارت سے بچا جا سکے تو یہ بھی ایک مصرف ہے۔ وفی الرقاب، لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، غلامی سے آزاد کرانا، یا کسی کو بہت بڑے قرض تلے آ گیا ہے تو اسے نجات دلا دینا۔ والغارمین، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر تاوان آ گیا ہے، اب کوئی بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی آدمی اس کے ایکسیڈنٹ کے تحت مارا گیا، اب اسے ادا کرنا ہے دیت، اب یہ کہ اکیلا اس کی پوزیشن یہ نہیں ہے تو لوگ اس کی مدد کریں۔ وفی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی اقامت کی جد و جہد کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جیسے لفظ آیا تھا قانون وراثت کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اسی طریقے سے یہ قانون جو ہے، یہ 8 جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے، یہ اللہ کی طرف سے معین ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو ذاتی طور پر ایذا پہنچاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دی، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہے، اندر بھیجا نہیں ہے، یعنی میں نے جا کے جھوٹ موٹ بات کی اور انہوں نے مان لی، معلوم ہوا ان کو تو کوئی سمجھ تو ہے ہی نہیں، جو چاہے کوئی شخص کہے جا کر اور وہ مان لیتے ہیں، تو کان ہی کان ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ ہوا یقول قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے کہ یہ کان جو ہے تمہارے حق میں بہتر ہے،
یہ مصلحت خداوندی ہے. یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، ہمارا رسول جو ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان کی باتیں بھی مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور وہ رحمت ہے سراپا ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے واقعتاً صاحب ایمان ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائیں گے ذاتی کوفت سے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں. اب ظاہر بات ہے اسی معاشرے میں رہنا ہے. اب اسی معاشرے میں جب تک کہ وہاں کے لوگوں سے کسی نہ کسی درجے میں منوانا لے کے نہیں تھے ہم ٹھیک ہے، ہمارا بھی ایک مقام ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں، تو کیسے رہیں؟ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کرے. راضی کرنا تو اللہ کو کرے، راضی کرنا اللہ کے رسول کو کرے. وہ ان دونوں کو بائی پاس کر کے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ان کے پیش نظر ہے اور دنیا کی زندگی کو سہولت سے گزارنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں، پیچ اپ کیے رکھیں. ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنی چاہیے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جد و جہد کرے، مقابلہ کرے، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزي العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحسب المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ڈرتے رہتے ہیں یہ منافقین کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جس سے ان کا پردہ چاک ہو جائے اور جو بھی کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے مسلمانوں کو آگاہ کر دے. یہ ایک خوف سا انہیں لاحق رہتا تھا. قل استہزؤوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کرتے رہو مذاق اور استہزاء کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اور جو بھی جس چیز سے تم ڈر رہے ہو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے یہ سارے پردے چاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے لوگوں کے سامنے لے آئے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کبھی کبھی جب وہ آپس میں بیٹھے ہوتے تھے بکواس کرتے تھے، حضور کے خلاف کچھ کہہ دیا، کوئی فقرہ چست کر دیا اور کوئی بات جو ہے پھر پہنچ گئی حضور تک بھی کہ یہ تو یہ بات کہی انہوں نے، تو پھر وہ کہتے تھے اگر ان سے باس پرس کی جاتی تھی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ اس سے سوال کریں گے باس پرس کریں گے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ کہیں گے یہ تو ہم ایسی خوش گپی ذرا کر رہے تھے، ہنسی مذاق میں ہم نے بات کہہ دی تھی، we didn't mean it، اس کو آپ اتنا سیریسلی نہ لیں. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تو کہیے کیا تم اللہ کے اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا ساتھ استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے؟ تم نے ان کو بنا لیا خوش گپی کا موضوع اور ان کے اوپر فکر چست کرنے کو تم نے ہابی بنا لیا ہے. لا تعتذروا، اب عذر مت تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ سے درگزر کریں گے، نعذب طائفۃ، تو کسی گروہ کو ضرور سزا بھی دیں گے، بانہم قالوا مجرمین، اس لیے کہ وہ یقیناً مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہیں، یعنی ان کا گٹھ جوڑ ہے، آپس کا بڑا اتحاد ہے ان کا. یامرون بالمنکر، وہ بدی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں. یعنی جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ تو ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کی ترغیب دلائے کہ بھئی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے تمہیں آسانی دی ہے، تمہارے لیے سہولت ہے، تمہیں اللہ نے کشاکش دی ہے، کشائش دی ہے، تو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اس کی بجائے وہ کہیں گے کیا دماغ خراب ہوا ہے، کچھ سنبھال کے رکھو اپنے پاس. تو بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کے اور نہی عن المنکر کے، وہ امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کرتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے، خود بھی ہاتھ روکے ہوئے ہیں، کچھ نکالتے نہیں اس میں سے. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہی منافق ہے کہ جو نافرمان اور سرکش ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، وہی ان کے لیے مناسب ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ایک عذاب ہے قائم رہنے والا، قائم و دائم رہنے والا. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً، ذرا یاد کرو جیسے کہ معاملہ ہوا تم سے پہلی قوموں کے ساتھ، یہ عاد اور ثمود اور جس کا تم جانتے ہو.
کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں، واکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے کہیں بڑھ کر تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے جو بھی اپنا حصہ تھا دنیا کا پایا، فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، تم نے بھی دنیا سے جو فائدہ اٹھانا تھا، کھانا پینا تھا، کھا چکے ہو جیسے کہ انہوں نے کیا تھا، وخذتم کالذی خاضوا، اور جس طرح وہ چلے تھے اسی کی روش تم نے اختیار کی ہے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو اب خسارہ پانے والے ہیں، تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، وہی جو ہے قوموں جن کا حال ہم پڑھ آئے ہیں سورہ اعراف کے اندر، کیا نہیں آ گئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم، عاد اور ثمود، پھر قوم ابراہیم، پھر اصحاب مدین شعیب کی قوم، والمؤتفکات، اور وہ بستیاں جو تلپٹ کر دی گئیں، سدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح تعلیمات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اب یہ تقابل ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، فوری تقابل، منافق مرد منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے ہیں، گٹھ جوڑ ہے ان کا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، لیکن اسی طرح اے مسلمان، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے پشت بنا ہے، مددگار ہے، ساتھی ہیں۔ یہ یامرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور رہائشی باغات میں ان کے لیے بہت ہی عمدہ ستھرے مکان ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔